محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم. آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ابھی میں نے قرآن کریم فرقان حمید سے بڑی مشہور و معروف ایک آیت کریمہ تلاوت کی. آئیے اس میں کچھ گفتگو سے قبل اندھیری قبر میں کام آنے والے آقا، دوزخ سے بچانے والے آقا، جامع کوثر پلانے والے آقا، ہم غریبوں کے غمخوار، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، نائب پروردگار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر، لبوں کو چوم چوم کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللهم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مرتبہ نبی اور آل نبی پر باآواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللهم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لائق مبارکباد بزم نوری ٹیم چاندہ بیٹا اور ساتھی صاحب قریشی بردرس، جنہوں نے اس بزم کا اہتمام کیا جو ذکر شہدائے کربلا کے نام سے منسوب ہے، اور جس میں ہم تمام بیٹھنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے بیٹھنے کو، سننے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. شاعر کہتا ہے کہ جس سے ہے عالم منور اس ضیاء کو دیکھتے، جس سے ہے عالم منور اس ضیاء کو دیکھتے، آرزو یہ ہے کہ ہم دیار مصطفیٰ کو دیکھتے. جس سے ہے عالم منور اس ضیاء کو دیکھتے، آرزو یہ ہے کہ ہم دیار مصطفیٰ کو دیکھتے، اور وہ سامنے جلوہ گر تھے ہم کدھر کو دیکھتے. وہ سامنے جلوہ گر تھے ہم کدھر کو دیکھتے، ارے چار گر کو دیکھتے یا ہم قضا کو دیکھتے. چار گر کو دیکھتے یا ہم قضا کو دیکھتے، ارے صورت آدم میں آنا بھی بڑا احسان ہے. صورت آدم میں آنا بھی بڑا احسان ہے، ورنہ کس میں تابتی کی شمس الضحیٰ کو دیکھتے. صورت آدم میں آنا بھی بڑا احسان ہے، ورنہ کس میں تابتی کی شمس الضحیٰ کو دیکھتے. محترم سامعین حضرات، کل غالباً آپ نے شان اہل بیت پہ بیان سماعت کیا اور بڑا بہترین بیان ہوا ہوگا. میں حاضر نہیں تھا کسی وجہ سے، اور آج کا جو عنوان ہے وہ وصال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے خلافت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اسی مناسبت سے آپ ہر سال اسی ترتیب کے ساتھ یہ بیان اسی عنوان پر سماعت کرتے آ رہے ہیں. ہر سال کچھ نہ کچھ عنوان ہوتے ہیں اور کچھ بدل کر اور کچھ جدید طریقے سے آپ تک بیان کیا جاتا ہے. تو میں بھی اپنے علم کے مطابق جو وصال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے سال بھی آپ نے مجھ سے ہی سماعت کیا تھا، اور اس سال بھی یہ سعادت میرے حصے میں آئی ہے کہ میں سرکار کے وصال کو بیان کروں اور حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کو بیان کروں. تو پچھلے سال بھی آپ نے سماعت کیا تھا، آج بھی چند گوشے چند منٹوں میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہم تمام کے آقا و مولا تک
روئے زمین پر انبیاء، صدیقین، شہداء و صالحین اور عام انسان اس روئے زمین پر آئے ہیں، تو اس روئے زمین سے ایک نہ ایک دن ہر کسی کو جانا ہے۔ رب نے قرآن میں ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اب وہ نبیین کی جماعت ہو یا صدیقین کی جماعت ہو یا شہداء کی جماعت ہو یا صالحین کی جماعت ہو یا پھر ایک عام انسان ہو، ہر کسی کو اس کے حکم کے مطابق موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ چکھنا ہے، یعنی ایک آن کے لیے موت آتی ہے، تو ہر کسی کو ایک آن کے لیے موت آتی ہے، مگر موت کے بعد ہر کسی کی زندگی الگ الگ ہوا کرتی ہے۔ تو میرے مصطفیٰ کو بھی اس قول اور اس حکم کے مطابق رب کائنات کی طرف سے حکم ہوا اور میرے نبی بھی اس ظاہری دنیا سے تشریف لے کر گئے، مگر جب میرے نبی اس روئے زمین پر تشریف لے کر آئے تو آپ سب جانتے ہیں میرے نبی نے 63 سالہ زندگی گزاری ہے۔ کتنی زندگی؟ بولتے رہو گے تو اچھا لگے گا، میری عادت میں ہے کہ میں بلواتا ہوں، آپ جمعے میں بھی دیکھتے ہیں۔ کتنے سالہ زندگی میرے سرکار کی؟ غالباً 53 سال یا 53.5 سال میرے سرکار کی مکی زندگی رہی ہے، اور 10 سے 10.5 سال میرے نبی نے مدینے پاک میں گزارے ہیں۔ مکے میں بھی رہے سرکار، مدینے میں بھی رہے سرکار، تو 53.5 سالہ زندگی مکی ہے اور غالباً 10.5 سال زندگی مدنی ہے، کل ملا کر 63 سالہ زندگی میرے سرکار کی ہے۔ مگر میرے سرکار کا وہ آخری لمحہ اور وہ آخری سال جو میرے سرکار نے گزارا ہے اور خاص کر اپنی امت کے لیے گزارا ہے، تو میں وصال مصطفیٰ وہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں جو زندگی میرے سرکار نے آخری لمحات میں گزاری ہے، تاکہ سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔ اور پھر یہ حدیث کی روشنی میں، اور اس کے راوی کون ہیں؟ اس کے راوی بھی امام حسین کے پوتے ہیں۔ یہ محرم چل رہا ہے نا، تو راوی بھی امام حسین کے پوتے اور زین العابدین کے بیٹے، جنہیں حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ اور وہ موقع تھا جب میرے نبی نے حجۃ الوداع فرمایا۔ یہ میرے نبی کا پہلا حج بھی تھا اور آخری حج بھی تھا۔ اس 63 سالہ زندگی میں میرے نبی نے ایک ہی حج فرمایا ہے حدیث کی روشنی میں، تو یہ میرے نبی کا پہلا حج بھی تھا اور آخری حج بھی تھا۔ تو وہ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ یہ اپنے زمانے میں ایک صحابی رسول کے پاس گئے، اور وہ صحابی رسول بڑے ضعیف تھے، زمانہ طویل تھا، تو نبی نے دعا فرمائی تھی کہ میری امت میں اور میرے صحابہ میں ایک صحابی ایسے ہوں گے جو طویل عمر پائیں گے، اور وہ حضرت امام باقر کے زمانے تک رہے۔ دنیا انہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ اتنی عمر آپ کی ہوئی کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، آپ کے جو پوتے ہیں وہ آپ کو پکڑ کر مسجد نبی میں لے کر آیا کرتے تھے۔ تو حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت جابر کی خدمت میں گئے اور عرض کیا کہ آپ میرے نانا کے صحابی ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ میرے نانا نے حج کیسے فرمایا تھا۔ تو یہ ایک صحابی کی زبانی، اور وہ صحابی جو حجۃ الوداع میں سرکار کے ساتھ حاضر تھے، تو جو سرکار کے ساتھ حاضر ہو وہ کس طریقے سے سرکار کے حج کا منظر بیان کرے گا۔ تو جب ایک نواسے نے اور نبی کی آل نے سوال کیا کہ اے میرے نانا کے صحابی، آپ میرے نانا نے جو آخری حج فرمایا تھا کیسے فرمایا تھا بیان کریں، تو وہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ اے میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سنو، وہ آخری حج کہ میرے نبی جب مکے سے ہجرت کر کر مدینہ تشریف لے کر گئے تو میرے نبی نے 10 سال مکی مدنی زندگی گزاری، مگر ان 10 سالوں میں کبھی نبی ہجرت کر کر مکہ تشریف لے کر نہیں آئے حج کرنے کے لیے۔ کب آئے؟ تو روایتوں میں آیا ہے کہ جب 9واں سال ہجرت کا چل رہا تھا اور اس کے 1 سال بعد میرے نبی کا وصال ہونے والا تھا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9واں سال جو ہجرت کا تھا اس میں اعلان کیا کہ اب میں حج کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔
یہ اعلان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مدینہ شریف والوں کے لیے تھا، مگر یہ اعلان تمام صحابہ تک پہنچ گیا، اور صحابہ اس وقت مدینے میں بھی تھے، مکے میں بھی تھے، دیر اور دیگر ممالک میں بھی تھے، تو جس صحابہ کو خبر ملی تمام جنب غفیر کی طرح مدینے میں جمع ہونے لگے۔ اور کیوں جمع ہونے لگے؟ کہ سرکار نے حج کا اعلان فرمایا ہے، ہم بھی سرکار کے رفیق بن جائیں، ہم بھی سرکار کے ساتھی بن جائیں، ہم بھی سرکار کے ہم سفر بن جائیں۔ تو راوی روایت کرتے ہیں کہ چند دنوں میں 1,14,000 صحابہ مدینے میں جمع ہو گئے، اور کس لیے جمع ہو گئے؟ تاکہ سرکار کے ساتھ حج کرنے کی سعادت نصیب ہو جائے۔ اور ایک راوی روایت کرتے ہیں کہ 1,48,000 صحابہ تھے، اور تمام راوی روایت کرتے ہیں اور تمام کا جمہور ہے اس کے اوپر کہ 1,24,000 کم و بیش صحابہ اکرام جمع ہو گئے سرکار کے ساتھ حج کرنے کے لیے۔ اب میرے سرکار نے آخری ذی الحج کا معاملہ چل رہا تھا، یہ ذی الحج، اس کے بعد ذی القعدہ اور ذی الحج، اور اس کے بعد محرم الحرام، یہ 3 مہینے میرے نبی نے سفر فرمایا، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم۔ اور قرآن کے اندر رب کائنات نے پورے مہینے کی 12 گنتی کو گنایا ہے کہ رب کائنات کے نزدیک جو مہینوں کی گنتی ہے وہ 12 ہے، نہ اس سے زیادہ ہے نہ اس سے کم ہے۔ اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو رب کائنات نے حرمت والا قرار دیا، اور وہ کون سے ہیں؟ وہ ذی القعدہ ہے، وہ ذی الحج ہے، وہ محرم الحرام ہے، اور ایک مہینے کو رب نے اپنا مہینہ کہا جسے رجب المرجب کہا جاتا ہے۔ یہ 4 مہینے کو قرآن کے اندر رب کائنات نے حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے، یعنی احترام والا مہینہ۔ اور اس مہینے میں جنگ و جدال، قتل و غارت، شکار، یہ تمام چیز کو رب کائنات نے حرام قرار دیا، اس لیے اس کو احترام والا مہینہ بنایا۔ اور دوسری مناسبت یہ ہے کہ آخری حج میرے نبی نے اسی مہینے سے اسٹارٹ کیا تھا، ذی القعدہ سے اسٹارٹ کیا اور ذی الحج تک پہنچایا۔ اور ذی الحج میں جب حج کا سفر کمپلیٹ کیا اور جب حج مکمل ہو گیا تو آپ نے شروع عشرے میں سفر کیا واپسی مدینہ کے لیے، اور بیچ محرم میں آپ مدینہ شریف پہنچے۔ تو یہ تینوں جو مہینے ہیں یہ حرمت والے ایک دوسرے سے متصل ہیں۔ اب یہ حج الوداع کا جو معاملہ ہے بڑا طویل ہے، میں صرف چند باتیں بیان کر کر اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ چند دنوں میں 1,24,000 کم و بیش صحابہ اکرام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے لیے جڑ گئے۔ نبی نے آخری ایام میں ذی القعدہ کی آخری تاریخوں میں ایک دن ظہر کی نماز پڑھائی اور صحابہ اکرام کو فرمایا کہ تیاری کرو، ہمیں حج کے لیے کوچ کرنا ہے۔ اور میرے نبی 1,24,000 صحابہ اکرام کے ساتھ مدینے سے مکے کے لیے حج کرنے کے لیے نکلے، اور ایک مقام آتا ہے جسے میقات کہا جاتا ہے، وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑے اتارے اور وہاں پر احرام زیب تن فرمایا، تمام صحابہ نے احرام زیب تن فرمایا۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی سرحد پر آپ داخل ہوئے اور حرم شریف میں داخل ہوئے، اور وہاں پر تمام صحابہ اکرام کے ساتھ وہ منظر کیا ہوگا کہ کعبہ ہے، کعبے کے سامنے کعبے کا کعبہ ہے، اور اس کے ساتھ تمام صحابہ اکرام کا جھرمٹ ہے، اور اس جھرمٹ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کا طواف کر رہے ہیں۔ قسم خدا کی میرا وجدان کہتا ہے کہ اس دن کعبہ بھی رشک کر رہا ہوگا، اس دن کعبہ بھی رشک کر رہا ہوگا کہ کعبے کا کعبہ میرا طواف کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ تمام صحابہ اکرام کا جھرمٹ پروانوں کی طرح سرکار کے آس پاس ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کا طواف کیا اور پھر مقام ابراہیم میں آپ نے آ کر 2 رکعت نماز پڑھی۔ اور یہ کیوں کیا میرے سرکار نے؟ آج جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں اور جتنے ارکان ادا کرتے ہیں، تو میرے نبی کا یہ پہلے ہی حج تھا، یہ آخری حج تھا۔ گویا صحابہ اکرام کو طریقہ بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ صحابہ اکرام اگر حج کرنا ہے تو جیسے میں نے کیا ہے ویسے ہی کرو، تاکہ آنے والی امت کو پتہ چل جائے کہ حج کو ادا کیسے کرنا ہے۔ تو میرے نبی طریقہ بتاتے گئے کہ پہلے کعبے کا طواف کرنا ہے، اس کے بعد آ کر مقام ابراہیم میں 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ اب اس کی بڑی تفصیل میں چھوڑ کر آگے بڑھ رہا ہوں تاکہ ہم حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت تک پہنچ سکیں اپنے وقت میں۔ میرے نبی نے 2 رکعت نماز مقام ابراہیم میں پڑھی، اس کے بعد زمزم پر آئے، زمزم پی، اس کے بعد صفا مروہ کی سعی کی، اور صحیح کرنے کے بعد آپ نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ یہ صحابہ اکرام جب میں مدینے سے نکلا تھا تو حج قران کی نیت کی تھی۔ اس کی
حج قران ہوتا ہے، ایک حج تمتع ہوتا ہے۔ حج قران میں یعنی عمرہ اور حج کا جو احرام ہے ساتھ میں باندھا جاتا ہے، کہ جب تک حج مکمل نہ ہو جائے آپ احرام نہیں اتار سکتے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے میرے صحابہ، میں نے حج قران کی نیت کی ہے اور میں یہ اس وقت تک نہیں اتاروں گا اور اپنا حلق اس وقت تک نہیں کراؤں گا جب تک آخری ارکان حج کا نہ ادا کر دوں۔ اگر تم نے حج قران کی نیت نہیں کی ہے تو اب تم احرام سے باہر آ سکتے، حلق کرا سکتے ہو، اور حلق کرانے کے بعد آپ تمامی احرام سے باہر آ سکتے ہو۔ جب ایام حج آئے تو اس کے بعد پھر تم حج کا احرام باندھ سکتے ہو۔ تو اس میں جو سرکار کی پیروی کرتے رہے، آدھا صحابہ کرام نے سرکار کی پیروی کرتے ہوئے حج قران کی نیت کی تھی، اور جس نے قران کی نیت نہیں کی وہ احرام سے باہر آ گئے۔ اور جب ایام حج آیا تو وہ تمام صحابہ میں حضرت علی نہیں تھے۔ حضرت علی کو سرکار نے فرمایا تھا کہ علی تم بعد میں آنا، اور کیوں آنا؟ تاکہ جو مویشی مدینے میں ہے اور جنہیں ایام حج میں ذبح کرنا ہے وہ تمام مویشوں کو تمہیں لے کر آنا ہے۔ تو جب حضرت علی بعد میں پہنچے تو دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے سے نکلے صرف صحابہ اکرام ساتھ میں نہیں تھے، آپ کی تمام ازواج مطہرات بھی تھی، حضرت فاطمہ الزہرا بھی تھی، حسنین کریمین بھی تھے، آپ کے اہل بیت بھی ساتھ میں تھے۔ ان تمام کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا، مگر جب یہ عمرہ کر چکے تو علی اس میں شامل نہیں تھے۔ اور جب آپ آئے تو اس زمانے میں معاملہ یہ چلتا تھا کہ اس وقت میں عمرہ ہی ہوتا تھا، حج نہیں ہوتا تھا، تو احرام نہیں اتارا جاتا تھا۔ مگر جب آپ مویشی لے کر مکے پہنچے دیکھا حضرت فاطمہ بغیر احرام کے ہیں۔ اس زمانے میں جو بھی احرام عورتوں کا ہوا کرتا تھا وہ احرام سے باہر ہے، تو آپ نے کہا کہ یہ فاطمہ یہ معاملہ کیا ہے؟ جب تک عمرہ مکمل نہ ہو جائے احرام سے باہر نہیں آتے۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ اے میرے سرتاج، یہ حکم میرے نبی کا ہے کہ جس نے حج قران کی نیت نہیں کی ہو وہ اپنے احرام کو اتار سکتا ہے، یہ میرے نبی نے حکم دیا ہے۔ تو اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور فرمایا اے علی، تم مدینے سے نکلے تھے تو تم نے کس ارکان کی نیت کی تھی؟ کس حج کی نیت کی تھی؟ حج قران کی نیت کی تھی یا حج تمتع کی نیت کی تھی؟ تو کہا سرکار نہ میں نے تمتع کی نیت کی ہے نہ قران کی نیت کی۔ یہ عشق تھا حضرت علی کا۔ تو کہا علی نہ تم نے تمتع کی نیت کی ہے نہ قران کی نیت کی، پھر حج کیسے فرماؤ گے؟ تو کہا یا رسول اللہ، جب میں مدینے سے نکلا تھا تو میں نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا اور عرض کیا کہ مولا جس نیت کے ساتھ میرا نبی نکل رہا ہے علی کی بھی وہی نیت ہے۔ جس نیت کے ساتھ میرا نبی نکل رہا ہے وہی نیت علی کی بھی ہے۔ اس کے بعد جب ایام حج آئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مینا کی جانب تشریف لے کر گئے صحابہ اکرام کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اور وہاں پر سرکار نے مینا کے میدان میں 5 نمازیں ادا کی، ظہر سے لے کر دوسرے دن کی 9 تاریخ کی فجر تک۔ اس کے بعد میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 9 تاریخ کو سورج چڑھنے کے بعد مقام عرفات میں تشریف لے کر گئے، اور مقام عرفات میں آپ نے قیام کیا اور جبل نور کے پاس جو پہاڑ ہے وہاں آپ نے خیمہ لگایا، اور خیمہ لگانے کے بعد تمام صحابہ اکرام کو وہاں پر قیام کرنے کی آپ نے تاکید فرمائی، اور وہاں تمام کی تمام صحابہ اکرام اور تمام اہل بیت عرفات کے میدان میں وہاں تمام کی تمام جمع ہو گئے۔ اب یہ میدان عرفات اسے وقوف الحج کہا جاتا ہے، یعنی وہاں وقفہ کرنا ہے، اور وہاں پر جو وقفہ کر لیتا ہے وہاں پر اس کا حج مکمل ہو جاتا ہے۔ اب یہی وہی میدان تھا جہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام سے آخری خطبہ بیان کیا، اور وہ خطبہ بڑا طویل ہے، میں اسے یہاں بیان نہیں کرنا چاہتا، بڑا طویل ہے، اس کو دیکھ کر بیان کرنا پڑے گا، وہ اتنا طویل خطبہ ہے، مگر اس کے چند الفاظ آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور وہاں پر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹی قصبہ پر بیٹھے، اور قصبہ میں بیٹھنے کے بعد تمام صحابہ اکرام کو آپ نے جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد جب ظہر کا وقت گزر گیا اور جب عصر کا وقت قریب آیا تو وقت عصر میں میرے نبی نے وہاں ظہر اور عصر کی نماز دونوں ملا کر پڑھائی، یعنی پہلے آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی اور فوراً اس کے بعد آپ نے عصر کی جماعت کی۔ تو یہ میرے نبی کا طریقہ ہے کہ جب تم وقوف عرفہ کرو تو وہاں ظہر اور عصر کی نماز ملا کر پڑھو، یہ میرے نبی کا طریقہ ہے، وہاں پڑھنا ہے، یہ کہیں روایت نہیں ہے اور کوئی قرآن نے حکم نہیں دیا، مگر یہ طریقہ میرے نبی کا ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر میرے نبی نے یہ دونوں نمازوں کو ملا کر پڑھائی، اور اس کے بعد اپنی اونٹنی قصبہ میں بیٹھ کر آپ نے پھر حجۃ الوداع کے موقع پر ایک خطبہ دیا، اور خطبہ کیا دیا کہ اے لوگو، آج مجھ پر ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے
ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے جس پر رب کائنات نے فرمایا ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کے دین کو آپ پر مکمل فرما دیا، آپ کے دین کو آج آپ کے لیے آپ کے اوپر مکمل فرما دیا۔ یعنی اے میرے صحابہ آج سنو، جو میں یہ 23 سال سے تبلیغ دین کرتا چلا آ رہا تھا اور تمام لوگوں کو دین کی طرف، قرآن کی باتیں، میرے رب کی باتیں اور دین کی طرف بلاتا آ رہا تھا، رب کائنات کے احکام نافذ ہوتے آ رہے تھے اور وہ احکام میں تم تک پہنچاتا جا رہا تھا، وہ تمام رب کائنات کے احکام آج مکمل ہو گئے ہیں اور آج رب نے اس حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں دین کو مکمل فرما دیا، دین کو مکمل فرما دیا ہے۔ تو اب جب یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ سنائی اور اس کا مفہوم بتایا، اس کے بعد آپ نے اس اونٹنی پر کھڑے ہو کر ایک خطبہ بیان فرمایا کہ اے میرے صحابہ، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو اے لوگوں، اس کے بعد اب یہ جملہ جو تھا اس کو ہر کوئی سمجھ میں نہیں پایا۔ سرکار نے فرمایا کہ اے لوگوں، آج میں چند باتیں تم کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد میں تمہارے بیچ میں نہ رہوں، دوبارہ میں تمہارے ساتھ حج نہ کر پاؤں، دوبارہ میں تمہارے ساتھ اس میدان عرفات میں نہ ہوں۔ تو ہو سکتا ہے تو آج میں جو بیان کرنے جا رہا ہوں اسے دھیان سے سنو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے۔ تو اے لوگوں، تم کو جو دین تم تک پہنچایا گیا ہے اس پر استقامت کے ساتھ قائم و دائم رہنا، اور جو شریعت مصطفیٰ تم تک پہنچائی گئی ہے اس پہ قائم و دائم رہنا، کبھی جھوٹ کا ساتھ مت دینا، ہمیشہ سچائی کا ساتھ کر کے رہنا۔ میرے نبی نے کہا کہ یہ دین تم پر مکمل ہو گیا ہے اور مکمل کے ساتھ رب کائنات نے فرق کو مٹا دیا ہے۔ اب کسی اجمی کو کسی عربی پر فوقیت نہیں ہے، کسی کالے کو کسی گورے پر فوقیت نہیں ہے، کسی امیر کو کسی غریب پر فوقیت نہیں ہے۔ رب کائنات نے دین مکمل کرتے ہوئے تمام کو برابری کا درجہ عطا فرما دیا ہے۔ آپس کوئی اگر کسی سے پڑھے گا تو وہ عمل کی بنا پر پڑھے گا، اگر کوئی کسی سے بلند و بالا ہوگا تو وہ عمل کی بنا پر بلند و بالا ہوگا، ورنہ رب نے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اس دین کے ساتھ سب کو برابری کا درجہ عطا فرما دیا ہے۔ جب یہ آیت کریمہ اور یہ خطبہ تمام صحابہ کرام نے سنا تو خوشی سے جھومنے لگے کہ کوئی رب کا حکم نہیں آئے گا، اب دین مکمل ہو گیا ہے۔ مگر ان تمام صحابہ میں خوشی کی لہر تھی، ان 1,24,000 صحابہ اکرام خوشی میں جھوم رہے تھے، مگر انہی ایک صحابہ کونے میں بیٹھ کے غمزدہ تھے، آنکھوں سے آنسو بہا رہے تھے، اور وہ کون سی ذات تھی؟ اسے ذات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا آج تو خوشی کا دن ہے، آج تو دین مکمل ہو گیا ہے اور نبی خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور تمام کا فرق مٹا دیا گیا ہے، اے ابو بکر آپ کو تو تمام کی طرح خوش ہونا چاہیے، مگر آپ رو رہے ہیں، آپ رنج و غم میں ہیں۔ تو کہا بے شک یہ خوشی کا موقع ہے، رب نے دین مکمل کر دیا ہے، مگر تم نے کیا میرے نبی کا جملہ ارشاد نہیں فرمایا کہ اے لوگوں، ہو سکتا ہے کہ آج کے بعد میں دوبارہ تمہارے ساتھ میدان عرفات میں جمع نہ ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جس کام کے لیے رب کائنات نے اپنے نبی کو بھیجا تھا وہ کام پورا ہو گیا۔ اب یہ ہے کہ جب دین مکمل ہو گیا ہے تو دین لانے والے کا کام پورا ہو گیا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اب نبی اس ظاہری دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں۔ بس خوشی کا موقع تو ہے، مگر اس سے زیادہ غم کا موقع ہے کہ ہمارے نبی ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جائیں گے۔ اسی وجہ سے میں خوشی نہ مناتے ہوئے غم کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ جو نبی نے فرمایا ہے، اب نبی کے ساتھ کتنا وقت بچا ہے جو ہم ان کے ساتھ رہیں، ان کے ساتھ زندگی گزارے۔ کیا پتا میرے نبی نے فرما دیا ہے کہ اب آج کے بعد میں دوبارہ تمہارے ساتھ میدان عرفات میں جمع نہیں ہوں گا، تو اس سے کیا مطلب ہے؟ اس سے مطلب یہی ہے کہ میرے نبی اس ظاہری دنیا سے اب تشریف لے جانے والے ہیں۔ تو یہ جب خطبہ ارشاد فرمایا، خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد میرے نبی جب سورج غروب ہو گیا، غروب ہونے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ کے میدان میں تشریف لے کر آئے اور اس کھلے میدان میں میرے نبی نے رات گزاری، اور رات گزارنے کے بعد آپ صبح کو
پھر مینا میں تشریف لے کر آئے، مینا سے کنکری اٹھائی، جمرات میں تشریف لے کر گئے اور جمرات میں آپ نے شیطان کو کنکری ماری اور 7 کنکری مارنے کے بعد آپ نے طواف زیارت کی، اس کے بعد اپنے احرام کو اتار دیا۔ اسی طرح آپ نے 11-12 تاریخ کو پھر میدان مینا میں گزارا اور گزارنے کے بعد جب حج مکمل ہو گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شروع عشرے میں محرم کے آپ نے مکے سے کوچ کیا مدینے کی طرف، اور غالباً 8-10 دن سفر کرنے کے بعد آپ مدینہ تشریف لے کر گئے، اور جب 15-20 تاریخ محرم کی گزر گئی تو یہ وہی محرم ہے جس میں میرے نبی بستر مرگ پر آ گئے، میرے نبی کی طبیعت علیل ہو گئی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بستر علالت پر آ گئے، اور بستر علالت پہ آنے کے بعد آپ کو جب ہمت ہوتی تو مسجد نبی میں جاتے، آپ نماز پڑھاتے اور نماز پڑھانے کے بعد آپ پھر بستر علالت پر آتے۔ اسی طریقے سے محرم گزر گیا، سفر آ گیا، میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مرض اچھا ہوتا، کبھی فاقہ ہوتا، کبھی مرض بڑھ جاتا، اسی طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ چلتا رہا، اور جب ربیع الشریف ربیع النور آیا تو میرے سرکار کی طبیعت زیادہ بڑھ گئی، اور جب زیادہ بڑھ گئی تو اب سرکار حجرہ عائشہ سے مصلی نبی تک نہیں جا سکتے تھے، تو وہاں پر اگر نماز پڑھانے کے لیے میرے نبی نے کسی کو منتخب کیا تو 1,24,000 کم و بیش صحابہ اکرام میں اگر کسی کا تعین کیا، کسی کو منتخب کیا تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ راوی روایت کرتے ہیں کہ یہ میرے سرکار نے ظاہری اپنے وقت میں کسی کو اپنا جو بھی اس کے بعد نائب ہونے والا تھا منتخب نہیں کیا تھا، یعنی کسی کو اپنا خلیفہ ظاہری دنیا میں نہیں بنایا تھا، مگر راوی روایت کرتے ہیں کہ جو مصلی امامت پر حضرت ابوبکر صدیق کو کھڑا کرنے کا مقصد تھا، یہ اشارہ تھا کہ میرے بعد اگر منصب خلافت کو کوئی سنبھال سکتا ہے تو وہ ذات ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو میرے نبی کی ظاہری زندگی میں کم و بیش 17 نمازیں، جب حجرہ عائشہ میں سرکار بستر مرگ پر ہیں اور مصلی پہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، تو کم و بیش ایک روایت میں 16 نمازیں ہیں اور ایک میں 17 نمازیں حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھائی ہیں۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ آپ آنے میں لیٹ ہو گئے، تو آپ کا انتظار جب زیادہ بڑھ گیا تو صحابہ اکرام نے حضرت عمر کو مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا۔ تو جب آپ مصلی امامت پہ کھڑے ہوئے تو آپ کی آواز ذرا تیز اور گرجدار کی، آپ نے کہا کہ صفیں سیدھی کر دو، تو جیسے ہی آپ نے کہا تو آپ کی آواز سرکار کے کانوں تک پڑی، تو آپ نے اپنی کھڑکی سے پردہ ہٹایا اور کہا کہ اے صحابی یہ مصلی امامت پہ کون ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ حضرت ابوبکر صدیق کو آنے میں تاخیر ہو رہی ہے، تو ہم نے حضرت عمر کو مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ تو سرکار اس مرض میں غضبناک ہوئے، کہا اے صحابی تم نہیں جانتے کہ جس قوم میں حضرت ابوبکر صدیق جیسا خلیفہ، حضرت ابوبکر صدیق جیسا شخص موجود ہو، اللہ اور اس کا رسول یہ نہیں چاہتا اور یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی جگہ کوئی اور امامت کرے۔ یہ میرے نبی نے اپنی ظاہری زندگی میں فرمایا کہ جس قوم میں ابوبکر جیسا شخص موجود ہو، اللہ اور اس کا رسول یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی جگہ کوئی امامت کرے، تم انتظار کرو جب صدیق اکبر آئیں گے وہی نماز پڑھائیں گے۔ تو جب تک میرے سرکار بستر علالت پر رہے، حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھاتے رہے۔ یہ کم و بیش 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، اور یہ جو معاملہ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن آپ شدید بخار میں، اور بخار ایسے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ ہم چادر کو پانی میں ڈبو کے سرکار کے جسم میں لگایا کرتے تھے، تو اتنا تیز سرکار کو اتنا تیز بخار تھا کہ چند منٹوں میں چادر سوکھ جایا کرتی تھی، اتنی تیز کا بخار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا۔ اور کیوں تھا؟ تو میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ یہ دیکھیں کہ شہیدوں کا مرتبہ الگ ہے، صدیقوں کا مرتبہ الگ ہے، مگر سرکار کو رب کائنات نے جامع معجزے عطا فرمائے ہیں اور ہر فن سے آپ کو سرفراز فرمایا ہے۔ تو میرے نبی شہید کے درجے سے کیسے رہ سکتے تھے؟ ان کو یہ منصب کیسے نہیں مل سکتا تھا؟ اور کیسے ملا میرے نبی کو؟ وہی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جنگ کے موقع پر ایک یہودیہ نے زہر دیا تھا، تو جو آپ کے ساتھ صحابی تھے انہوں نے جب وہ زہر آلودہ کھانا کھایا تو اتنا شدید زہر تھا کہ فوراً آپ کا انتقال ہو گیا۔
اور میرے نبی نے ایک لقمہ منہ پہ ڈالا تو وہ جو لقمہ تھا اس نے میرے نبی سے خطاب کیا کہ یا رسول اللہ میں زہر آلودہ ہوں، تو سرکار نے فوراً اسے منہ سے باہر نکال دیا، مگر زہر پھیل چکا تھا، مگر میرے نبی کا بچنا میرے نبی کا معجزہ ہو گیا۔ تو مگر وہ جو زہر میرے نبی کے جسم میں چند قطرے گئے تھے، جب آپ بستر مرگ پر ہوئے تو رب کائنات نے اسی زہر کو آپ کے جسم میں لوٹا دیا، اور اسی زہر کی شدت کی بنا پر آپ کا وصال ہوا، تو نبی ہوتے ہوئے بھی رب نے آپ کو شہید کے درجے پر فائز فرما دیا۔ شہید کے تو یہ 3 دن جو آپ بستر مرگ پر رہے اور حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھاتے رہے، اور جب آخری دن آیا اور میرے نبی کا وصال، آخری دن یہ 12 ربیع النور یا 13 ربیع النور یا 11 ربیع النور تھا کہ جس تاریخ کو میرے نبی کی ولادت ہوئی ہے اسی تاریخ کو میرے نبی کا وصال ہوا ہے، مگر ہمارا جانا الگ اور نبی کا جانا الگ۔ یا میں نے فرمایا تھا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر کسی کو ایک آن کے لیے موت آنی ہے، تو نبی کو بھی آنی تھی، تو میرے رب کائنات کو آیت کریمہ پر جو حکم تھا اس کی پورتی کرنی تھی، اس لیے اپنے نبی کو بھی اس ظاہری زندگی سے سرفراز فرمایا، اور اس کے بعد کل نفس ذائقۃ الموت کے لیے آپ کو اپنے پاس بلا لیا، مگر ہمارا جانا الگ ہوتا ہے، میرے نبی کا جانا الگ تھا۔ جب میرے نبی کا وقت وصال قریب آیا نا تو رب کائنات نے حضرت اسرائیل کو بلایا، یہ مسلم شریف ترمذی شریف کی حدیث ہے، اور کہا کہ اے ملک الموت، تو ہر کسی کی روح قبض کرنے کے لیے جاتا ہے، مگر آج جس انسان کی اور جس متبرک شخص کی تجھے روح لینے کے لیے بھیج رہا ہوں وہ تمام کائنات کی روح ہے، وہ تمام کائنات کی روح ہے کہ جن کے صدقے میں نے یہ کائنات کو بنایا ہے۔ تو اے فرشتے ایسے مت جا، جب تو ایک عام انسان کے پاس جاتا ہے تو اکیلے جاتا ہے، مگر جب میرے نبی کی روح نکالنے کے لیے جا رہا ہے تو اپنے ساتھ 70,000 فرشتوں کی جماعت کو لے کر جا۔ اور سن، جب میرے نبی کے دیار پر پہنچ جائے تو باادب کھڑے ہو جانا، نہ وہاں پر لب کشائی کرنے کی کوشش کرنا، نہ دروازے پہ دستک دینے کی کوشش کرنا۔ تو وہ فرشتہ رب کائنات کے حکم پر اب کس کی روح نکالنے کے لیے جا رہا ہے؟ تمام عالم کے مالک و مختار کی، اور اس انداز سے جا رہا ہے کہ 70,000 فرشتے اس کے ساتھ ہیں۔ اور جب وہ آیا ہے تو کہاں پر کھڑا ہو گیا؟ نبی کی چوکھٹ پر کھڑا ہو گیا۔ اندر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور میرے سرکار بستر مرگ پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہم تمام کی ماں کے آپ گودی پر سر رکھ کر آرام فرما رہے ہیں، اور موت کا فرشتہ باہر کھڑا ہوا ہے۔ یہ بتاؤ کبھی کوئی فرشتہ موت کا کسی کے پاس آیا ہے اجازت لینے کہ میں تمہاری روح نکالنے کے لیے آیا ہوں؟ نہیں، بس یہ فرشتہ تھا، اور حضرت جبریل فرماتے ہیں کہ یہ فرشتہ نہ اس سے پہلے کبھی کسی کی اجازت دیا ہے، نہ اس کے بعد کبھی کسی کی اجازت دے گا۔ یہ نبی ہیں صرف جن سے اجازت دے رہا ہے، اور رب کا حکم تھا کہ فرشتے جانا اور میرے نبی سے اجازت لینا، اگر میرے نبی اجازت دیں تو روح نکالنا، ورنہ اگر اجازت نہ دیں تو جس قدم گیا ہے پلٹ کر واپس چلے آنا۔ یہ میرے نبی کا مقام و مرتبہ ہے۔ تو فرشتہ اسی شان کے ساتھ آیا، رب کائنات کے اسی احکام کے ساتھ آیا، اور دروازے پر کھڑا ہو گیا، اب انتظار کر رہا ہے اگر اجازت ملے تو اندر جاؤں۔ اور اندر حضرت جبریل علیہ السلام ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ جانتے ہیں، ارے جو نبی ہم کو دیکھ رہے ہیں وہ دروازے کے باہر اسرائیل کو نہ دیکھ رہے ہیں؟ میرے نبی جن کو لوگ کہتے ہیں پیٹھ کی پیچھے کی خبر نہیں ہے، ارے میرے نبی ملک الموت کو بھی دیکھ رہے تھے، اور آنے والے 70,000 فرشتوں کی جماعت کو بھی دیکھ رہے تھے، مگر امتی تک پہنچانا مقصد تھا۔ تو جبریل آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باہر اسرائیل کھڑا ہے، آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے۔ تو کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا رب کا حکم ہے کہ آپ کی روح نکالی جائے، اور یہ بھی حکم ہے کہ آپ اجازت دے تو روح نکالے گا، اور اگر آپ منع کر دے تو رب کا حکم ہے جس پیر گیا ہے واپس چلے آنا، جس پیر گیا ہے واپس چلے آنا۔ تو کہا بلاؤ اندر۔ اب جب اجازت ملی ہے تو اسرائیل آیا اور کہا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کائنات کا حکم ہے کہ آپ کی روح نکالی جائے۔ اب اس میں بڑی طویل ہے، سرکار نے کچھ سوال و جواب فرشتے سے کیے، فرشتے نے جواب دیا، مگر وہ بڑی طویل گفتگو ہے، بڑی تیزی کے ساتھ چل رہا ہوں، یہ بڑی روایت طویل ہے ترمذی شریف کے اندر۔ تو حضرت جبریل آگے آئے، سرکار کے کان میں سرگوشی کی، کہا یا رسول اللہ رب آپ سے ملنے کا مشتاق ہے، رب آپ سے ملنے کا مشتاق ہے۔ تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فرشتے دیری کیوں کرتا ہے، جلدی روح نکال، میں بھی اپنے رب سے ملنے کا مشتاق ہوں۔ فرشتے آگے بڑھا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو نکالا۔ اب جب روح نکل گئی تو روح کسی نہ کسی مقام پر رکھی جاتی ہے، کوئی نہ کوئی روح کے رکھنے کا مقام ہوتا ہے۔ اگر عام انسان ہو تو عالم برزخ ہے جو زمین و آسمان کے بیچ میں ہے، اور اگر نیکوکار کی روح ہے تو عالم علیین میں رہتی ہے، اور اگر کوئی زیادہ نیکوکار صالحین کی روح ہے تو اس کی مرضی کے مطابق رب کائنات اس کی روح کو رکھتا ہے۔ اگر اس کی چاہت ہے مدینے میں رہے تو مدینے میں رہتی ہے، اگر اس کی چاہت ہے روضہ رسول کے قریب رہے تو قریب رہتی ہے، اگر اس کی چاہت ہے اس کے ساتھ اس کی قبر میں رہے تو رب اس کی قبر میں رکھتا ہے۔ تو جس کی روح اگر وہ صالحین میں سے ہے تو اس کے مرضی کے مطابق رکھی جاتی ہے، مگر یہ تو تمام مختار، تمام عالم کے مالک و مختار کی روح تھی۔ اب اسے کہاں رکھا جائے؟ عالم برزخ غلام کی روح کی رکھنے کی جگہ عرش معلیٰ شب معراج میں میرے نبی کے پائیں پڑ گئے، تحت الثری میرے نبی کے صدقے میں، مشرق و مغرب میرے نبی کے صدقے میں، حتیٰ کہ کونا کونا اور اس روئے زمین کا حصہ اور جتنے خطے ہیں تمام کی تمام میرے نبی کے صدقے میں۔ تو کوئی ایسی جگہ نہیں کہ اتنی متبرک روح رکھی جائے، اتنی متبرک روح رکھی جائے۔ اب یہاں پر جب روح قبض ہو گئی یہاں سے عقیدہ بھی لے کے جائے۔ اب یہ فرشتہ پریشان کہ اتنا متبرک روح رکھوں تو کہاں رکھوں، اب تک اتنا یہ فرشتہ پریشان نہیں ہوا تھا، اگر کسی کی روح نکالنا تھا عالم برزخ میں لا کے رکھ دیتا، مگر یہ تو نبی کی روح تھی، پریشان ہے کہاں رکھوں، کشمکش میں ہے کہاں رکھوں۔ تو فوراً رب کائنات کا حکم آیا کہ اے فرشتے پریشان کیوں ہوتا ہے، کشمکش میں کیوں ہے، جہاں سے نکالا تھا اس سے بہتر جگہ نہیں ہو سکتی، جہاں سے نکالا تھا اس سے بہتر جگہ نہیں ہو سکتی، جہاں سے نکالا ہے واپس وہی پلٹا دے۔ کیوں؟ کیونکہ میری آیت کریمہ پہ عمل ہو گیا، کلو نفس ذائقۃ الموت، میرے نبی کو ایک کام کے لیے موت آ گئی، اب جہاں سے تو نے روح نکالا تھا پلٹا دے، جیسے میرے نبی پہلے زندہ تھے آج تک زندہ ہے، جیسے پہلے زندہ تھے، یہ عقیدہ ہے تو اب تک زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہیں گے۔ اور یہ زندگی کا ثبوت ہے کہ ہم یہاں پر ذکر شہدائے کربلا منا رہے ہیں، میرے نبی اپنی قبر سے سماعت فرما رہے ہیں۔ اور روح پھر ایک عام انسان کی، رب کائنات ایک صالحین کی روح اس کی مرضی کے مطابق رکھتا ہے، یہ تو سرور کون و مکہ کی روح تھی، تو یہ روح جہاں چاہے آ جا سکتی ہے، کیونکہ تمام عالم کے مالک و مختار ہے۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جب ہم عقیدت و محبت میں بزم سجاتے ہیں تو میرے نبی اس میں تشریف لے کر آتے ہیں، اب وہ جسم و جسمانیت کے ساتھ آئے یا روح کے ساتھ آئے، مگر آتے ضرور ہیں، اور اگر نہ آئے تو سماعت کرتے ضرور ہیں۔ اب میرے نبی کا وصال ہو گیا، روح پہنچا دی گئی، اب وہاں پر معاملہ یہ ہے کہ جیسے ہی میرے نبی وصال فرمائے اور یہ خبر صحابہ کرام تک پہنچی، اور پہنچانے والا کون تھا؟ یہ بھی ذات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے آ کر کہا کہ اے میرے نبی کے صحابیوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس ظاہری دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو یہ خبر جب تمام صحابہ کرام نے سنا ہے نا، آج اگر ہمارا کوئی محبت کرنے والا ہماری آنکھوں کے سامنے سے چلا جائے، کوئی ہمارا محب ہماری آنکھوں کے سامنے سے چلا جائے تو دل کو کتنا رنج ہوتا ہے، ہم ہوش و حواس کھو دیتے تھے۔ پھر تو وہ صحابہ کرام ہیں جو صبح سے لے کر شام تک میرے نبی کے آس پاس رہتے تھے، جو نبی کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے، جو نبی کی بازو نصیحت سنا کرتے تھے، جو نبی کے ایک دیدار کے لیے صبح سے شام تک نبی کے دیدار کے لیے نبی کے پاس بیٹھے رہا کرتے تھے۔ اب جب وہ نبی ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے ہوں گے تو سوچو ان کے اوپر کتنا پہاڑ ٹوٹا ہوگا، وہ کتنے صدمے میں گئے ہوں گے۔ راوی روایت کرتے ہیں کہ جب یہ خبر صحابہ کرام نے سنی ہے تو جو جہاں تھا وہی سکتے کے عالم میں بیٹھا کا بیٹھا رہ گیا،
ایک راوی روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان پر اتنا گہرا صدمہ لگا کہ کوئی انہیں ادھر ایک دائیں کندھے سے ہلاتا تو بائیں طرف گر جاتے، کوئی پھر اٹھا کر بٹھاتا تو بیٹھ جاتے، اور کوئی بائیں کندھا ہلاتا تو دائیں طرف گر جاتے۔ یعنی ایسا سکون ان کے اوپر نازل ہوا اور اتنے سکتے میں آ گئے کہ ہوش و حواس کھو بیٹھے۔ اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا یہ معاملہ تھا کہ آپ غصے میں تلوار نکال کر مدینے کی گلیوں میں گھومتے تھے اور کہتے کہ خبردار کسی نے کہا کہ نبی پردہ فرما گئے، میں اس کو قتل کر دوں گا، اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اس طریقے سے صدمہ تمام صحابہ اکرام کے اوپر تھا، اور پھر تمام صحابہ اکرام کے بیچ میں کچھ منافقین بھی تھے، اور پھر انہیں موقع مل گیا کہ صحابہ اکرام صدمے میں ہیں، تو انہوں نے ایک شوشہ چھوڑ دیا اور یہ بات پھیلا دی کہ ہائے نبی اس دنیا سے چلے گئے، اب ہم شریعت کا کیا کریں گے، اب ہم نمازوں کا کیا کریں گے۔ نبی تھے تو ان کے دم سے نمازوں کی رونق تھی، زکاتوں کی رونق تھی، حج کی رونق تھی، اس مدینے میں رونق تھی۔ اب تو نبی چلے گئے ہیں، اب نماز پڑھ کر کیا کریں گے، اب زکات دے کر کیا کریں گے، اب حج کر کر کیا کریں گے۔ یہ شوشہ چھوڑ دیا اور یہ تمام صحابہ اکرام میں یہ باتیں پھیل گئی۔ اب جب یہ تفرقہ پھیل گیا تو اب کسی نہ کسی کو بیچ بچاؤ کے لیے آنا تھا، تو یہاں بھی ذات ابوبکر صدیق آئی اور آپ نے تمام صحابہ اکرام کو جمع کیا اور فرمایا کہ اے صحابہ اکرام، یہ بتاؤ تم اللہ کی عبادت کرتے تھے یا رسول اللہ کی عبادت کرتے تھے؟ تم اللہ کی عبادت کرتے تھے یا رسول اللہ کی عبادت کرتے تھے؟ یہ بتاؤ، سرکار نے جو پیغام ہم تک پہنچایا ہے، جو احکام خدابندی ہم تک لے کر آئی ہے، نماز ہم تک لے کر آئی، زکات ہم تک لے کر آئی، حج ہم تک لے کر آیا، روزہ ہم تک لے کر آیا، یہ بتاؤ کہ کیا وہ نبی کے ساتھ ساتھ چلا گیا؟ یہ بتاؤ تم رسول اللہ کی عبادت کرتے تھے یا اللہ کی عبادت کرتے تھے؟ تو پھر تمام صحابہ اکرام نے ایک زبان ہو کر کہا کہ اے صدیق اکبر، ہم تو اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ تو رب نے فرمایا کہ رب حی القیوم ہے، اس کی ذات قیامت تک رہنے والی ہے، تو جب تک وہ رہے گی نماز بھی رہے گی، زکات بھی رہے گی، حج بھی رہے گا، روزہ بھی رہے گا، اور اس احکام کو ہم کو بجا لانا ہے۔ اور کیوں بجا لانا ہے؟ ارے نبی اس لیے تو آئے تھے کہ یہ ساری چیزیں ہم تک پہنچا چکے۔ اب جب دین مکمل ہو گیا اور پوری مکمل سیرت شریعت مصطفیٰ ہم تک پہنچ گئی، تو اب نبی کا کام پورا ہو گیا ہے۔ اب نبی ظاہری دنیا سے چلے گئے ہیں اور ہم کو یہ وصیت دے گئے ہیں کہ یہ لوگوں جو میرا پہنچایا ہوا دین اور شریعت تمہارے تک ہے، اب یہ تمہارے پاس امانت ہے، اسے تمہیں آگے پہنچانا ہے۔ تو جب یہ خطبہ حضرت ابوبکر صدیق نے دیا تو تمام کے ہوش و حواس جو ہے وہ تمام کے تمام ابھی تک جو بے ہوش تھے اور ہوش و حواس میں نہیں تھے، ان کے ہوش و حواس بحال ہو گئے، اور سب نے سوچ لیا کہ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری دنیا سے تشریف لے کر چلے گئے ہیں۔ مگر وہاں پر معاملہ یہ تھا کہ اب جب نبی چلے گئے تو یہ جو نماز ہے، یہ روزہ ہے، یہ حج ہے، یہ شریعت مصطفیٰ ہے، یہ امانت ہے، اس کو آگے لے کر جائے گا کون؟ اس کو آگے لے کر جائے گا کون؟ اب اس میں اس کے لیے نائب بنے گا کون؟ تو اب اس میں بحث چھڑ گئی۔ مہاجرین جو مدینے سے تھے، انصار جو مدینے سے تھے، انہوں نے کہا کہ سرکار مدینے میں رہے ہیں، اور جب سرکار ہجرت کر کر آئے تھے تو سرکار دو عالم کے تمام صحابہ کو ہم نے جگہ دی، اور ہم اس کے زیادہ مستحق ہیں کہ ہم انصار میں سے کوئی سرکار کا خلیفہ بنے۔ اور پھر ادھر سے مہاجرین سے بھی بحث چھڑ گئی کہ نہیں، اگر خلیفہ ہوگا تو مہاجرین میں سے ہوگا۔ تو جب یہ بحث چھڑ گئی، ابھی نبی بستر پر ہیں، ابھی سرکار کو سپرد لحد نہیں کیا گیا ہے، مگر یہ بحث چھڑ گئی۔ اب جب بحث چھڑ گئی تو پھر حضرت ابوبکر صدیق سرکار کو چھوڑ کر مجمع میں تشریف لے کر آئے، اور ساتھ میں حضرت عمر فاروق اعظم بھی تھے۔ اور یہاں پر لوگ کہتے ہیں، دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ سرکار کا لاشا پڑا ہوا تھا اور حضرت ابوبکر صدیق اپنی خلافت کے لوگوں سے دستبوسی کروا رہے تھے اور اپنی خلافت کی سند لے رہے تھے۔ مگر یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ جب تمام صحابہ کرام کے ہوش و حواس معذور تھے تو ان کو ہوش و حواس میں لانے والی اگر کوئی ذات تھی تو حضرت ابوبکر صدیق کی ذات تھی۔ اگر کسی نے نبی کے مرتبے کو بتایا اور خدا کے مرتبے کو بتایا اور پھر سے ان کو راہ راست پر لے کر آیا تو کوئی ذات تھی تو حضرت ابوبکر صدیق کی ذات تھی۔
تو حضرت ابو بکر صدیق پھر مجمع میں گئے اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں گئے، اور ساتھ میں جانے کے بعد گرجدار آواز میں حضرت عمر فاروق اعظم نے انصار اور مہاجرین سے خطاب کیا کہ اے لوگو، تم کیا چاہتے ہو؟ کہ تم نہیں جانتے کہ ابھی نبی بستر پر ہیں، ابھی سکوت لحد نہیں کیا گیا ہے، اور تم آپس میں لڑ رہے ہو کہ خلیفہ کسے بنایا جائے؟ تو حضرت تمام انصار مہاجرین نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ سرکار کو سکوت لحد کرنے سے پہلے خلیفہ بن جائے تاکہ نظام سنبھال سکے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ میں خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق کو مانتا ہوں۔ سب سے پہلے بیٹھ لینے والے حضرت عمر فاروق اعظم، تو کہا انصار نے کہ کیوں؟ تو حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے میرے نبی سے کہ نبی کے بعد اگر کوئی ان کا خلیفہ ہوتا ہے تو نبی کی خاندان میں سے ہوتا ہے، نبی کی خاندان میں سے ہوتا ہے۔ تو میں دیکھتا ہوں کہ نبی کی خاندان میں قریش لوگ ہیں، اور قریش سے حضرت ابوبکر صدیق ہیں، اور تمام صحابہ اکرام میں دیکھتا ہوں کہ اگر کوئی متبرک ذات ہے، کوئی اعلیٰ ذات ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ تو انصار مہاجرین نے کہا کیسے؟ حضرت عمر فاروق اعظم کہتے تم نہیں جانتے کہ جب نبی نے پہاڑی پر کھڑے ہو کر ایک وعدہ لا شریک کی طرف لوگوں کو بلایا تھا اور نبوت کا اعلان کیا تھا، تو سب سے پہلے بے دیکھے، بے سمجھے اور رب کائنات کو بے جانے اگر کسی نے توحید و رسالت کا اقرار کیا تھا تو وہ ذات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ اور وہ حضرت صدیق اکبر جو سفر میں، جو حجر میں، جو ہر چیز میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق کے علاوہ اس روئے زمین پر ابھی کوئی بہتر چیز نہیں ہے جو خلافت پر بیٹھ سکے۔ اور کیوں بیٹھ سکے؟ کیونکہ نبی نے حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں فرمایا کہ ابوبکر صدیق وہ ذات ہے صدیق اکبر کہ یہ غار میں بھی میرا ساتھی ہے اور حوض کوثر میں بھی میرا ساتھی ہے۔ سبحان اللہ! یہ میرے نبی کی جامع حدیث ہے کہ صدیق اکبر تم غار میں بھی میرے ساتھی اور حوض کوثر میں بھی میرے ساتھی ہو۔ اور آگے سرکار فرماتے ہیں کہ کسی اور شخص کے، کسی اور صحابی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں پہنچایا جتنا نفع اے صدیق اکبر تمہارے مال نے پہنچایا ہے۔ تو جب یہ بات صدیق اکبر نے سنی تو رونے لگے، کہا یا رسول اللہ، صدیق بھی آپ کا اور صدیق کا مال بھی آپ کا، صدیق بھی آپ کا اور صدیق کا مال بھی آپ کا۔ اور یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک مرتبہ سرکار کی ظاہری زندگی میں ایک عورت سرکار کی بارگاہ میں آئی اور ایک مسئلہ پوچھا۔ سرکار نے فرمایا پھر آنا تو بتاؤں گا۔ وہ عورت نے پوچھا اس لیے میں آؤں اور آپ نہ ملے تو؟ اب یہ نہ ملے سے مطلب تھا کہ آپ ظاہری دنیا سے چلے جائیں، پھر میں اپنا مسئلہ کس سے بیان کروں گی؟ تو میرے نبی نے فرمایا اگر میں نہ رہا تو ابوبکر تو ہوگا، اگر میں نہ رہا تو ابوبکر ہوگا، اس سے مسئلہ پتا کر لینا۔ تو یہ ساری چیزیں اشارہ کر رہی تھی کہ اگر نبی کے بعد کوئی نائب ہوگا اور نبی کی خلیفہ ہوگا اور خلافت پر بیٹھے گا تو وہ ذات ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ایک میرے نبی کی ظاہری زندگی میں ایک عظمت اور رفعت حضرت ابوبکر صدیق کی۔ ایک مرتبہ سرکار نے اپنی انگوٹھی دی اور فرمایا ابوبکر کو اس میں لا الہ الا اللہ لکھوا کے لانا۔ حضرت ابوبکر گئے نقاش کے پاس اور فرمایا کہ اس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھو۔ سرکار نے کیا فرمایا تھا؟ لا الہ الا اللہ لکھوا لینا، مگر یہاں پر حضرت ابوبکر صدیق محمد رسول اللہ لکھوا رہے ہیں۔ اب جب لکھوا کے لائے سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا تو دیکھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور ساتھ میں ابوبکر لکھا ہوا، یہ تین چیز لکھی ہوئی ہے۔ تو سرکار نے فرمایا اے ابوبکر، میں نے تو صرف لا الہ الا اللہ لکھوانے کو کہا تھا، تم نے تو اس میں محمد رسول اللہ بھی لکھوا دیا اور ابوبکر بھی ساتھ میں لکھوا دیا۔ تو بادستہ ابوبکر صدیق نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے گوارا نہیں سمجھا کہ آپ کا نام رب کے نام کے ساتھ جدا ہو، آپ کا نام رب کے نام کے ساتھ جدا ہو، اس لیے میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھوا دیا، مگر یا رسول اللہ یہ ابوبکر صدیق میں نے نہیں لکھوایا، یہ ابوبکر صدیق میں نے نہیں لکھوایا ہے۔ تو اتنے میں رب کا پیغام آ گیا، جبریل امی آ گئے اور سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، رب آپ کو بھی سلام کہتا ہے، ابوبکر کو بھی سلام کہتا ہے۔
अजमत देखो अबू बकर सिद्दीक की कि सरकार के लिए भी सलाम आ रहा है, अबू बकर सिद्दीक के लिए भी सलाम आ रहा है। और फिर जिब्रील ने फरमाया कि रब फरमाता है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब सिद्दीक ने आपका नाम रब के नाम के साथ जुदा नहीं समझा और लिखवा लिया, तो रब ने भी ये गवारा नहीं समझा कि आपके नाम के साथ अबू बकर का नाम जुदा हो। तो अबू बकर ने आपके नाम के साथ रब का नाम लिखवा दिया और रब ने आपके नाम के साथ अबू बकर का नाम लिखवा दिया। तो यहाँ से इशारा था कि जिंदगी में साथ साथ हैं अबू बकर सिद्दीक। तो यहाँ पर जब सरकार ज़ाहिरी दुनिया से जा रहे हैं तो खिलाफत का सही मुस्तक कोई हो सकता है तो वो ज़ाते अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पर हैं, रूह कब्ज कर ली गई है और वहां पर तमाम सहाबा को जब ये मर्तबे और ये मरातिब है उमर फारूक आज़म ने बताए, तो ये के बाद सबने, जब तमाम अंसार और मुहाजिरिन ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को अपना खलीफा मान लिया, बस दो सहाबी को छोड़कर। और वो दो सहाबी कौन थे? वो हजरत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम। और क्यों थे? क्योंकि हजरत अली सरकार के पास थे और हजरत साद बिन अबी वक़ास को ये पता नहीं था। जब आप बाद में आए तो आपने भी हजरत अबू बकर सिद्दीक के हाथ में बैत की, बस हजरत अली रह गए। रिवायत में आए कि आपने भी सरकार को मदफन करने के बाद आपने भी हजरत अबू बकर सिद्दीक के हाथ में आपने भी हाथ दे दिया और आपकी खिलाफत को तस्लीम किया। और एक रिवायत में आता कि 6 महीने के बाद आपने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत तस्लीम की। अब ये काफी तवील रिवायत, उस तरफ नहीं जाते, बस ये कि हजरत अली ने भी आपको अपना खलीफा मान लिया और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर गुस्ल दिया गया। एक रिवायत में आता है कि रब्बे कायनात ने तमाम पे सुकूत नाजिल फरमा दिया, यानी जो जहां थे वहीं के वहीं खड़े रह गए जैसे रूह ना हो। एक रिवायत में आता है और जब सबको होश आया तो मेरे नबी गुस्ल करे कर आए थे, यानी रब्बे कायनात की तरफ से गुस्ल हो गया। और एक रिवायत में आता कि हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने आपको गुस्ल दिया। और मेरे नबी जब बिस्तरे मर्ग पर थे तो कुर्बान जाओ, इस बिस्तरे अदालत पर अगर किसी को याद किया है तो अपने उम्मती को याद किया। और जब हजरत अली गुस्ल दे रहे थे तो मेरे नबी के होंठ हिल रहे थे। क्यों हिल रहे थे? क्योंकि रूह पलटा दी गई। जैसे मेरे नबी पहले जिंदा थे, जिंदा हैं, रूह पलटा दी गई, तो गुस्ल देते देते अली ने अपने कान को नबी के होंठ की तरफ लेकर गए। जब होंठ करीब किया, होंठ से अपने कान को, तो आवाज आ रही थी रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। और फिर हजरत इब्ने अब्बास रावी हैं फरमाते हैं कि जब नबी को लहद में रखा गया तो लहद में भी जब कान मेरे नबी के होंठ के पास लेकर गए तो उस होंठ से आवाज आ रही थी रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, यानी मेरे नबी पैदा हुए तो अपनी उम्मत को याद किया, बिस्तरे मर्ग पर हैं तो अपनी उम्मत को याद किया, जब नहला रहे हैं सहाबा इकराम तो उम्मत को याद कर रहे हैं, और जब लहद में रखे जा रहे हैं तो उम्मत को याद कर रहे हैं। इतना प्यार अपनी उम्मत से मेरे नबी का था। मगर आज उम्मत ने मेरे नबी को याद किया है? नहीं किया। मेरे नबी के अहकाम की खिलाफ वर्जी करते आ रही है, मगर मेरे नबी के हसनात को भूल गई है। मेरे नबी को मदफन कर दिया गया और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप दौरे खिलाफत पर बैठे। तो जैसे आप दौरे खिलाफत पर बैठे तो आपने 2 साल, एक रिवायत में 4 माह, एक रिवायत में 7 माह आपने दौरे खिलाफत को संभाला, और ऐसे संभाला जैसे मेरे नबी ने तालीम दी थी। मेरे नबी ने तालीम दी थी और आपने अपनी दौरे खिलाफत में 3 काम किए। बस इस 3 काम को 5 साल में समझे और ये आज का मौजू ख़त्म। मौजू तो बहुत तवील है मगर ये ख़त्म, क्योंकि 2 मुत्तसिल हो जाते हैं तो फिर वक्त बड़ा लंबा लगता है 2 चीज़ को, क्योंकि एक तरफ विसाले मुस्तफ़ा था और फिर खिलाफत अबू बकर सिद्दीक था। इसलिए चंद मिनट ज़्यादा हो गए हैं, 5 से 7 में समाप्त करें कि जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक आप दौरे खिलाफत पर बैठे तो उस समय 2 फितने आपके ज़माने में पैदा हुए। एक फितना था कि कुछ लोग मुसलमान तो थे मगर मुनकिर ज़कात हो गए थे, यानी ज़कात देने से इनकार कर रहे थे, और ज़कात को आप कह रहे थे कि अब इस्लाम के अंदर ज़कात का कोई सबूत नहीं है, ज़कात है ही नहीं है। ये तमाम मुनकिर हो गए और लोगों को भड़काने लगे। और दूसरा फितना उठा मुस्लिम बिन कज़्ज़ाब का, कि जिसने नबूवत का दावा कर दिया।
نبی کے وصال فرمانے کے بعد تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دونوں فتنوں کو کہ حضرت ابوبکر صدیق نے ایک قافلہ اور ایک فوج کو تیار کیا، اور یہ مسلمہ بن کذاب جو تھا اس کے پاس 30,000 کا لشکر تھا، اور ایک لشکر کو اپنی ظاہری زندگی میں سرکار نے منتخب کیا تھا اور اس کا سپہ سالار بنایا تھا حضرت اسامہ بن زید کو، مگر اس کو آپ روم کی طرف روا دوا کرنا چاہتے تھے، مگر اسی بیچ میرے نبی کا وصال ہو گیا۔ تو اب اس کام کو جب دور خلافت پہ حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے تو پورا کرنا تھا، تو آپ نے وہ پورا قافلہ جو میرے نبی نے تیار کیا تھا حضرت اسامہ بن زید کی کمان میں، آپ نے وہ تمام کو روم کی طرف روا دوا کر دیا۔ تو جو صحابہ کرام تھے، آپ نے کہا کہ مسلم بن کذاب کا فتنہ جو ہے وہ سر چڑھ کر بول رہا ہے اور آپ تمام فوج کو روم کی طرف بھیج رہے ہیں، ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ ان کا مقابلہ بھی ہوگا اور رب ہمیں فتح یابی بخشے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ جس قوم کو جس سپہ سالار بنایا اور جس فوج کو میرے نبی نے تیار کیا تھا اس میں سے میں کچھ لوگوں کو نکال کر دوسری طرف بھیجوں۔ اس فوج کو میرے نبی نے تیار کیا تھا اور روم کے لیے تیار کیا تھا، گویا یہ تمام کے تمام روم کی طرف جائیں گے۔ تو میرے حضرت ابوبکر صدیق نے وہ تمام لوگوں کو، تمام فوج کو روم کی طرف لڑنے کے لیے بھیج دیا، اور مسلمہ بن کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس کی طرف آپ نے چند لوگوں کو، حضرت وحشی، اور یہ وحشی کون ہے؟ جس نے آپ کے چچا امیر حمزہ کا قتل کیا تھا، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، ان کی کمان میں آپ نے چند لوگوں کو بھیجا اور آپ اس سے جا کر لڑے، اور لڑنے کے بعد رب کائنات نے فتح یابی بخشی، اور ایسا وار حضرت وحشی نے کیا کہ اس مسلم بن کذاب کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور چند ساتوں میں وہ مر کر مٹی میں مل گیا، اور یہ جو فتنہ تھا یہ ختم ہو گیا۔ حضرت وحشی آپ فتح یاب ہو کر واپس آ گئے، اور اس کے بعد پھر وہ جو جتنے منکر زکات تھے، ایک تقریر حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے سامنے کی اور فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ تم رب کے ماننے والے ہو کہ نہیں ہو، رب کے احکام کے ماننے والے ہو کہ نہیں ہو، رب نے جو احکام تم پر نافذ کیے ہیں ان کے ماننے والے ہو کہ نہیں ہو؟ یہ نبی نے ہم تک پہنچایا تھا، نبی کے جانے کے بعد یہ ہمارے پاس امانت ہے، اسے ہم کو پیروی کرنا ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے۔ یہ ساری تقریر ان کے سامنے کی، تو اس میں سے کچھ لوگوں کے دل میں اثر ہوا، اور کچھ لوگ منکر جو تھے وہ توبہ کر حضرت ابوبکر صدیق کی صف میں آ کر شامل ہو گئے، اور جو نہیں تھے تو ان کو حضرت ابوبکر صدیق نے مدینے سے باہر کروا دیا، ان کو وہاں سے بھگا دیا، اور پھر یہ دونوں فتنے ختم ہو گئے، اور ایک جو فوج میرے نبی نے تیار کی تھی یہ تمام کو روم کی طرف بھیج دیا۔ یہ 3 کام حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی دور خلافت میں کیے، اور جب یہ ساری چیزیں کر لی تو آپ نے زندگی کیسی گزاری ہے؟ زندگی ایسی گزاری، آپ خلیفہ تھے مگر آپ کے جسم میں جو کپڑا ہوتا تھا کئی پیبند والا ہوتا تھا۔ ارے آج کا معاملہ یہ ہے کہ لوگوں کے پاس اگر آج مرتبہ آ جائے، لوگوں کے پاس آج منصب آ جائے تو لوگ اپنی اوقاتوں کو بھول جایا کرتے ہیں، مگر وہ ابوبکر صدیق ان کا معاملہ یہ تھا کہ خلیفہ تھے، 1,24,000 صحابہ کرام کے بیچ میں خلیفہ تھے، اور تمام امت مسلمہ کے خلیفہ تھے، مگر آپ نے خلافت کی زندگی ایسی گزاری کہ آپ گھر میں جاتے تھے تو سوکھی روٹی کو پانی میں پھلا کر کھایا کرتے تھے، مگر دارالمال سے آپ نے ایک تنکا بھی نہیں لیا، اور اس طریقے سے آپ نے زندگی گزاری۔ آپ کی زندگی بڑی وسیع ہے، 2 سال 7 مہینے یا 4 مہینے آپ نے خلافت کے منصب کو اس طریقے سے گزارا جیسے نبی سے سیکھا تھا، اور جب آپ کا آخری وقت قریب آیا تو آپ نے حضرت علی کو بلایا، حضرت عمر فاروق اعظم کو بلایا، اور فرمایا کہ اب میں ظاہری دنیا سے تشریف لے کر جا رہا ہوں، اب میں وصیت کرتا ہوں کہ میرے بعد اگر خلافت میں منصب پر کوئی بیٹھے گا تو وہ ذات عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی اپنی ظاہری زندگی میں آپ نے اپنے بعد عمر فاروق اعظم کو خلیفہ منتخب کر دیا تھا۔ اس کے بعد آپ نے ایک وصیت کی حضرت علی حضرت عمر فاروق اعظم کو کہ فاروق اعظم، اے علی مولا کائنات، میں مر رہا ہوں، میں دنیا فانی سے جا رہا ہوں، مگر میری ایک وصیت ہے، میں دنیا میں رہا ہوں تو سرکار کے ساتھ رہا ہوں، دنیا میں رہا ہوں، سفر میں رہا، حجر میں رہا، غار میں رہا، تنہائی میں رہا، اپنے نبی کے ساتھ رہا۔ میری ایک وصیت ہے کہ جب میں مر جاؤں، انتقال کر جاؤں، تو مجھے نہلانے کے بعد، میرے جنازے کو تیار کرنے کے بعد روضہ رسول کے سامنے رکھ دینا اور نبی سے اجازت طلب کرنا
کہ یہ وہ آپ کا یار غار ہے یا نبی جو ظاہری زندگی میں آپ سے محبت کیا کرتا تھا، آپ کا یار ہے، آپ کا ساتھی ہے، جو سفر و حجر میں تنہائی میں صبح و شام میں آپ کے ساتھ رہا ہے، اب یہ ظاہری دنیا سے چلا گیا ہے یا نبی اب یہ ظاہری دنیا سے جانے کے بعد وہ دنیا جہاں پر آپ ہے وہ دنیا میں بھی آپ کا ساتھ چاہتا ہے، وہ دنیا میں بھی آپ کا ساتھ چاہتا ہے۔ تو میری وصیت ہے کہ میرے جنازے کو تیار کر کر روضہ رسول کے دروازے پر رکھ دیا جائے اور اجازت طلب کی جائے، اگر روضہ رسول سے اجازت ملے تو پھر مجھے نبی کے پہلو میں دفن کر دینا، اور اجازت نہ ملے تو عام مسلمانوں کی قبرستان میں دفن کر دینا۔ یہ وصیت کر کر آپ اس ظاہری دنیا سے تشریف لے کر گئے۔ وصیت کے مطابق حضرت علی نے آپ کو غسل دیا، آپ کے جنازے کو تیار کیا، اور جنازے کو تیار کرنے کے بعد روضہ رسول کے سامنے رکھ دیا، آپ کے روضہ رسول کے دروازے کے سامنے رکھ دیا، اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس کا جنازہ ہے جو ظاہری دنیا میں ظاہری زندگی میں آپ کے ساتھ رہتا تھا، آپ سے محبت کیا کرتا تھا، صبح میں شام میں سفر میں حجر میں آپ کا ساتھی تھا، آپ کا سایہ تھا، آپ کا ہم سفر تھا۔ یہ آج ابو بکر صدیق اس ظاہری دنیا سے چلا گیا ہے اور آپ کے سامنے اس کا جنازہ رکھا ہے، یہ آپ سے اجازت چاہتا ہے کہ جیسے ظاہری زندگی میں آپ کا ساتھی تھا مرنے کے بعد بھی آپ کا ساتھی ہو۔ تو جب یہ وصیت نبی کے روضے پر سنائی گئی تو روضہ رسول سے آواز آئی، روضہ رسول سے آواز آئی کہ یار کو یار سے ملا دو، یار کو یار سے ملا دو، یار کب سے یار سے ملنے کا مشتاق ہے، یار کو یار سے ملا دو، یار کب سے یار سے ملنے کا مشتاق ہے۔ دروازہ اپنے آپ کھلا اور پھر نبی کے پہلو میں، نبی کے قدموں میں حضرت ابوبکر صدیق کو دفن کر دیا گیا۔ جس طریقے سے دنیا میں حضرت ابوبکر صدیق سرکار کے ساتھی تھے، اس دنیا سے جانے کے بعد بھی سرکار کے ساتھی ہیں۔ آج حجاج اکرام جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نبی کے پہلو میں آرام فرما۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ ضعیف حدیث ہے۔ چلو ضعیف حدیث بھی ہے، مگر آج جا کر دیکھو نا جو وہاں پر میرے نبی کے پہلو میں دفن ہے کہ ابوبکر صدیق کی ذات نہیں، کہ اس سے بڑے بھی کوئی معاملہ ہوگا کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہے ہیں کہ ابوبکر صدیق پہلو میں دفن ہے، تو پھر چشمہ دید گواہ کو بھی تم جھوٹا ثابت کر دو۔ اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ نبی کے پہلو میں آرام کر رہے ہیں۔ اب یہاں کوئی حدیث کی ضرورت نہیں ہے، حجاج اکرام اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آتے ہیں کہ ایک طرف عمر فاروق اعظم ہے، ایک طرف ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ میرے سرکار کی ظاہری زندگی اور خلافت حضرت ابوبکر صدیق تھی جو میں نے چند جملوں میں اور چند منٹوں میں آپ تک پہنچائی، ورنہ آپ کی ذات تو وسیع ہے اور اگر آپ پر بیان کیا جائے تو زندگی گزر جائے مگر بیان ختم نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق کو تمام انسانیت میں اور نبیین کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ مقام دیا گیا ہے کہ آپ تمام لوگوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، اس لیے سب سے پہلے خطبے میں آپ کا نام آتا ہے۔ اگر امام خطبہ پڑھتا ہے تو نبی کے بعد ابوبکر صدیق کا نام ہے، اس کے بعد پھر سب کا نام آتا ہے۔ تو اگر کوئی ذات ہے تمام انسانیت میں افضل و اعلیٰ تو وہ ذات ابوبکر صدیق ہے، اور ہم تمام سنیوں کا اس پر اتفاق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو حضرت ابوبکر صدیق کا صدقہ عطا فرمائے اور آپ کی دی ہوئی تعلیم پر ہم تمام کو عمل پیرا ہونے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا آغاز باب تھا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا